السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحج کی ابتدا کریں گے، اور سورۃ الحج کی آپ دیکھتے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ اور سورۃ الحج کی جو ابتدائی آیات ہیں بہت زیادہ سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ذرا ان کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس شدید انداز میں کلام کیا گیا ہے، اور کس طرح سے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور کس طرح سے ہمیں اس دن کے بارے میں بتایا گیا ہے جو آنے والا ہے۔ جی تو ابتدا کرتے ہیں ہم اپنے سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج کی چند معلومات آپ کو دیتے چلیں۔ سورۃ الحج یہ ایک تو مدنی صورت ہے، دوسری اس کی 78 آیات ہیں، اور یہ قرآن مجید میں ترتیب میں 22 نمبر پر ہے، اور نزول کے حساب سے یہ 103 نمبر پر ہے، یعنی یہ 103ویں صورت تھی جو نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید میں یہ بترتیب 22ویں نمبر پر ہے۔ 78 اس کی آیات ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، غور کریں بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد۔ جی تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ندا منادا امر کا صیغہ، اتقو ڈائریکٹ بات ہے ابتدا کی، واو قاف یا مادہ باب افتعال، اتقو امر کا صیغہ، تم فاعل، تم سب ڈرو۔ کس سے ڈرنا ہے؟ مفعول حالت نصب میں مرکب اضافی، ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ کیوں ڈرو؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان حرف تاکید، شور کر دیا بات کو کہ لازمی ہے یہ بات، مرکب اضافی، زلزلۃ الساعۃ اسم ان ہو گیا، زلزلۃ، زلزلہ یزلزل، ہلا دینا زور سے کسی کو، زلزلۃ الساعۃ، ساعۃ قیامت کا نام، ان زلزلۃ الساعۃ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے، قیامت کا زلزلہ ہے، شیء ایک چیز ہے، کیسی چیز ہے؟ عظیم بہت بڑی چیز ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، مرکب توصیفی، شیء موصوف، عظیم صفت۔ اب ذرا عظیم میں عین ضا میم مادہ ہے، باب کارما سے یہ آتا ہے، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ صفت مشبہ ایسی صفت ہوتی ہے، دیکھیں ایک وزن ہے فعیل، یہ فعیل وزن کئی ڈیفرنٹ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسم الفاعل سے مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اسم الفاعل میں یہ کب یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ جس وقت فعل کے جو مادے کے حروف ہیں وہ لازم والے باب سے ہوں، یعنی فعل لازم سے اسم الفاعل ہو، اور اس کا پھر وہ صفت مشبہ بنے گا، وہ ہے مبالغہ کا صیغہ۔ لیکن اگر باب جو متعدی ہے، جو باب متعدی ہیں، ان سے جب فعل آئے گا تو پھر اس سے جو فعیل ہے وہ صیغۃ المبالغہ ہوگا۔ لیکن جو ایسے فعل ہیں جو لازم ہیں، یعنی عازمہ، کسی چیز کا عظیم ہو جانا، یہ فعل لازم ہے، جو فعل لازم ہوں گے ان سے فعیل کا وزن ہمیشہ صفت مشبہ کا صیغہ کہلائے گا۔ اور صفت مشبہ میں یہ ایک ایسا وزن ہے کہ اس میں آنے والے صفت مشبہ جو ہوتے ہیں، اس میں آنے والے جو اسماء ہوتے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز، جس چیز کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے وہ اس میں پائی جا رہی ہے،
یعنی وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں ان زلزلۃ الساعۃ، یقیناً قیامت کا زلزلہ، شیء ایک ایسی چیز ہے، عظیم جو بہت بڑی ہے، جو بہت بڑی ہے عظمت کے لحاظ سے. یعنی کہ یہ فاعل کے وزن پر صرف مشبہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جو زلزلہ ہوگا قیامت کا، اس میں وہ جو شدت ہے وہ بہت زبردست پائی جاتی ہوگی، اور وہ اس کا وصف ہے، اس کا حصہ ہوگی. آگے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. یوم یہاں ظرف بن کر آ رہا ہے، اگلا جملہ مضاف الیہ ہے، یعنی اس دن ترونها، ترون فعل مضارع کا صیغہ، را حمزہ یا مادہ، انتم فاعل. ترونا فعل مضارع، رآ یرا دیکھنا، تم دیکھو گے تم سب، ہاں اسے، وہ کیا ہے، یہ ساعہ کی طرف چلا گیا واپس، مفعول بن گیا. یوم ترونہا، تم اس دن دیکھو گے. کس حال میں دیکھو گے؟ اب جملہ حال آ رہا ہے. تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، یہ حال نمبر 1. اور وتضع کل ذات حمل حملها، یہ حال نمبر 2. وتری الناس سکارا، یہ حال نمبر 3. اور آگے پھر بات کرتے ہیں یہاں تک. چلیں، تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، اس کو آپ مادہ دیکھ لیں، ذا ہا لام مادہ، ذہل یذہل باب فتح سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. تذہل کل مرضعۃ، اس کا فاعل ہے کلو، یہ اس کا ہے فاعل، حالت رفع میں دیکھ رہے ہیں، کل مرضعۃ مرکب اضافی. اب مرضعۃ جو ہے یہ مادہ ہے، مرضعۃ جو مادہ ہے یہ را ضاد عین باب افعال، ارضع یرضع، مرضع، مرضع، مرضع کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانے والی. اچھا، اب چونکہ دودھ پلانا جو ایک جو عمل ہے وہ صرف مؤنث کا ہی ہے، مذکر کا نہیں ہے، اس لیے مرضع مذکر میں بھی مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوگا. البتہ مرضع اور مرضعۃ میں فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مرضع کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی عورت، اور مرضعۃ کیا ہوتا ہے؟ ایسی عورت جو کسی وقت میں یعنی اس کے پاس بچہ ہو اور وہ دودھ پلا رہی ہو، یعنی دودھ پلانے کا عمل جاری ہو. یعنی دو خواتین بیٹھی ہیں اور دونوں میں دودھ پلانے کی استطاعت موجود ہے. ایک کے پاس بچہ ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے، دوسری دودھ پلانے کے مطلب اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ مرضع ہے، اور پلانے والی مرضعۃ ہے. تو یہاں جو فعل استعمال کیا، جو اسم آیا ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی تذہل کل مرضعۃ، ہر وہ عورت جو اپنے گود میں بچہ لیے اسے دودھ پلا رہی ہوگی، تذہل بھول جائے گی، بھول جائے گی. یہ علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جس وقت عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا اپنے بچے کے ساتھ محبت، عاطفت، حنانیت کا انتہا درجے کا عمل ہوتا ہے. اس وقت اسے اپنے بچے کی شدید فکر ہوتی ہے، اس کی بھوک کی، اس کے مسائل کی. لیکن کیا ہوگا کہ وہ ایسا بڑا دن ہے، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی. کیا بھولے گی؟ عن ما ارضعت، عن حرف جر، ما موصولہ، ارضعت فعل ماضی، واحد مؤنث کا صیغہ، ہی فاعل جو مرضع کی طرف جا رہی ہے. عن ما ارضعت، ہر اس کو بھول جائے گی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی. سو متعلق فعل تذہل ہو گیا. آگے آئیے، وتضع كل ذات حمل حملها، اگلے فعل کو دیکھتے ہیں ہم. وتضع كل ذات حمل، وضع يضع، ٹو پٹ، رکھ دینا، یہاں سے مراد گرا دینا ہے. بیسیکلی وضع يضع کا مطلب ہوتا ہے رکنا، رکھنا. وتضع، تضع واحد مؤنث کا صیغہ، كل ذات حمل، یہ ذات، یہ ذو کا مؤنث ہے، ذو کا مؤنث ہے، والا. ذات حمل، اچھا حمل سے مراد کیا ہے؟ حمل سے مراد ہے وہ جو پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے. سو تضع ہی فاعل، وہ گرا دے گی. اب وہ کون گرائے گی؟ یہ چونکہ ذات حمل مؤنث ہے نا، تو یہ کلو کی وجہ سے یہ فاعل واحد مؤنث آ رہا ہے کہ کلو کا مضاف الیہ مؤنث ہے.
سو فعل جو ہوتے ہیں وہ کلو کے مضاف الیہ کو فالو کرتے ہیں، وہ مذکر ہوگا تو مذکر، مؤنث تو مؤنث. تو وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، حملہا مفعول تضع کے لیے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس میں چاہے انسان ہے چاہے جانور ہیں. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. سبحان اللہ، کتنا بڑا دن اللہ نے بتایا ہے اور کس انداز سے بتایا ہے. پھر فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، ترا انت فاعل، الناس مفعول حالت نصب میں، انت فاعل. اس میں اس انت سے مراد وہ سب ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے. سکارا، یہ سکارا حال ہے کس کا؟ الناس کا. یہ سکران کی جمع ہے، یعنی سکران کی جمع ہے فعالا سکارا، یعنی آپ لوگ، یہ حال ہے الناس کا، الناس ذل حال ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں گے نشے کی حالت میں، مدہوشی میں. یاد ہے نا نیپال میں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا، اس کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں. لوگ ایسے ایسے ہل رہے تھے کہ چیزوں کو تھام رہے تھے، اور واقعی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کو تو لگتا ہے یہ نشے کی حالت میں، انہوں نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے، اس سے چکرا رہے ہیں اس میں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. پھر یہ واو حالیہ ہے دوسرا حال. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، ما نفی کا، با زائدہ تاکید کے لیے، ہم مبتدا، سکارا خبر. ما ہم بسکارا، ما یہ ہم اسم ما، بسکارا خبر ما. وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ نشے میں ہوں گے، بلکہ وہ جو زمین پہ زلزلہ آیا ہے اس کی کیفیت نے ان کو ایسا مدہوش کر دیا ہے، اور جو کچھ ان کے ارد گرد ہو رہا ہے اس نے ان کی حالت بگاڑ دی ہے. آگے فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے. عذاب اللہ اسم لاکنہ، شدید خبر لاکنہ. شدید بھی فعیل کے وزن پر ہے، یاد رہے، فعیل کے وزن پر ہے. اس کا مطلب شدید ہونا، طاقتور ہونا. یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے. مشبہ، اس میں شین دال مادہ ہے، باب کا رما. شادودہ یشدد، شد یشد، یعنی طاقتور ہونا. اس سے فعیل، یہ اسم الفاعل نہیں بلکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. یعنی اس عذاب میں وہ جو صفت ہے شدید ہونے کی وہ لازمی پائی جاتی ہے، یہ کنفرم ہے کہ ایسا ہی ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. پھر اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اب مین حرف جر سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب خبر مقدم ہو گیا اور مبتدا مؤخر ہے. مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. یہ پورا جملہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے اور من الناس خبر مقدم ہے. اس من الناس سے مراد ہے کہ لوگوں میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اب آگے آ رہا ہے جواب وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے. اب کون ہیں لوگوں میں سے؟ من یجادل، جادل یجادل، باب مفاعلہ، مجادلہ کرنا یعنی بحث و مباحثہ کرنا، حاوی آنے کے لیے. فی اللہ، اللہ کے بارے میں. من یجادل، یجادل کا فاعل ہوا من کی طرف. من یجادل فی اللہ بغیر علم، اللہ یعنی جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے مجادلہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ان صفات کو جوڑتا ہے جو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑنے والی. تو یہ کیا ہے؟ وہ بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے کر رہا ہے. اصل میں وہ ہے کیا؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اتبع یتبع، باب افتعال، تا با عین مادہ، یتبع فعل مضارع ہوا، اس کا فاعل ہوا. کل شیطان، یہ ہو گیا مرکب اضافی مفعول، ہر شیطان کو. مریدن، یہ صفت بن گئی شیطان کی. شیطان مضاف الیہ بھی ہے اور موصوف بھی ہے، اور مریدن اس کی صفت ہے، یعنی مردود ہوا، باغی ہوا، حد سے آگے نکلا ہوا، بغاوت پر اترا ہوا. یعنی وہ ایسے شیطان کی پیروی کرتے ہیں کہ جو حد سے آگے نکلا ہوا ہے. یعنی اس سے مراد علماء نے یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. یہ کل شیطان مرید، ہر وہ عالم ہے جو بدعت کی طرف انسانوں کی پیروی کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط علم کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ان چیزوں کو متصف کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کی
کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ کتب مجہول کا صیغہ، نائب الفاعل، کتب علیہ اس پر لکھ دیا گیا ہے۔ کیا کو لکھ دیا گیا ہے؟ اچھا علیہ میں ہا جا رہا ہے، یہ شیطان کی طرف پچھلی آیت میں، سو انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، کہ یہ بات، اب یہ پورا جملہ نائب الفاعل ہے کتبہ کا، یعنی یہ بات شیطان پر لکھ دی گئی ہے، اس پر لازم کر دی گئی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ آئیے اب اس کو کھولتے ہیں۔ انہ من تولاہ ہوا اسم انہ بن گیا، آگے جملہ من تولاہ یہ خبر بنا، اور من ہے شرطیہ، تولا فعل مضارع، تولا یتولا باب تفعل، ہو مفعول، من تولاہ، اب یہ اپنے، اور تولا کا فاعل ہوا من کی طرف، اور ہو مفعول کہ انہو، یہ ہو واپس اس علیہ اس طرف جا رہا ہے، سو اس کا تولا کا فاعل ہوا جو من پہ تھا وہ اسم انہ بن چکا ہے، کہ انہو من تولاہ، کہ جو اس کی دوستی اختیار، تولا یا تولا، تولیت دوستی اختیار کر لینا، اس کے قریب ہو جانا، ذرا اس سے باتیں ماننا، اس کی باتوں پر عمل کرنا۔ انہو من تولاہ، تولا ہو یعنی جو بھی شیطان کو متولی بنائے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ، اب ادنا میں ہوا اسم ہو گیا، آگے يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ يُضِلُّهُ، اب يُضِلُّ کا فاعل ہے ہوا، وہ کون ہے؟ وہ شیطان۔ وَيَهْدِيهِ یہ دوسرا فعل، اس کا فاعل ہوا وہ بھی شیطان، ان دونوں کا مفعول ہو کون ہے؟ وہ جو من ہے، جو جا کر شیطان، اس شیطان ان مرید ان سے دوستی کرتا ہے، اس کا مرید بن جاتا ہے، تو وہ جو شیطان صاحب ہے، یضلہ اس کی گمراہ کرتا ہے، وہ یہدیہ اور اس کی رہنمائی کرتا ہے، کدھر؟ الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف، مرکب اضافی مجرور بن گیا، وہ یہدی الی عذاب السعیر، اسے جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، یا ایہا الناس اے لوگو، ان شرطیہ، ان کنتم فی ریب، اسم انتم کنتم ہوا کہ اگر تم سب فی ریب نکرہ کر کے کسی بھی قسم کے شک میں ہو، شبہ جملہ خبر، ان کنتم فی ریب من البعث، بعث کہتے ہیں یہ مصدر ہے، یعنی کھڑا کیا جانا دوبارہ سے، بعث یبعث، دوبارہ کھڑا کرنا۔ ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ کھڑا کیے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو، ان شرطیہ ہے۔ اب جواب شرط آ رہا ہے تو سن لیں، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں ذرا تھوڑا سا اس کی قرأت کر دوں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں میری، آپ کی، ہم سب کی کیفیت بتا دی کہ یہاں سے ہم گزرے ہیں۔ انا نحن اسم انا، یقیناً ہم، خلقنا فعل ماضی، نحن فاعل باب نون سے، خلق یخلق، ہم نے پیدا کیا، کم مفعول تم سب کو، سو یہ آگے خبر شروع ہو رہی ہے انا کی۔ خلقناکم من تراب، کچھ مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفہ، یعنی وہ جو منی کا قطرہ ہوتا ہے، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر وہ نطفہ کنورٹ ہوا علقہ، ایک گوشت کا لوتھڑا سا بن گیا، یعنی ایک گوشت کا لوتھڑا جس میں گوشت اور خون جو ہے نا وہ جم کے ایک لوتھڑا سا بن گیا، من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ،
مدغتن، مدغتن کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ کوئی شکل اختیار کر لے، یعنی اس میں ایک اب شبیہ نظر آنے لگے. آپ اس کیفیات کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر وغیرہ موجود ہیں، وہ جو بچے کی کیفیات ہوتی ہیں کہ نطفہ، نطفہ کے بعد علقہ کے بعد مدغہ، مدغتن اب اس کی صفت آ رہی ہے کیسا مدغہ؟ مخلقتن، مخلقتن اسم مفعول کا صیغہ، خلق یخلق مخلق مخلق مخلقتن اسم المفعول مؤنث کا صیغہ. اب چونکہ مدغتن یہ موصوف ہے یہاں پر. ثم من مدغتن مخلقتن تخلیق کیا ہوا، یعنی اس کی شکل و صورت جو ہے وہ درست ہوئی وہ غیر مخلقتن، اور ایک اور یہ اس کی دوسری صفت ہو گئی کہ وہ غیر مخلقتن، یعنی وہ مدغہ، یہ مدغہ کی دوسری صفت ہو گئی کہ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی شکل نہ ہو. علماء نے فرمایا یہ غیر مخلقتن سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پھر حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے، یہ وہ غیر مخلقتن ہوتا ہے کہ یعنی تراب سے نطفہ، نطفہ کے بعد علقہ، علقہ کے بعد مدغہ، مخلقہ، مدغتن مخلقتن تخلیق شدہ، سواہ، جس کو اللہ کا سواہ، اللہ نے اس کو درست کر دیا. لیکن بعض غیر مخلقہ بھی ہوتے ہیں، وہ غیر مخلقہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ درست نہیں ہوتے، یعنی یہاں پہ اللہ اس میں کوئی کمی بیشی رکھ جاتے ہیں کہ وہ حمل ڈراپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. اللہ نے پھر فرمایا کیوں؟ لام تعلیل، لنبین، بین یبین، واضح کرنا، نبین فعل مضارع، نحن فاعل، لنبین لکم تاکہ ہم تم سب کے لیے واضح کر دیں. کیا واضح کر دیں؟ جو کچھ آپ کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ فی ریب من، اگر تمہیں کوئی شک ہے جو یہ ساری باتیں کیوں کی؟ لنبینکم تاکہ تمہیں واضح کر دیں کہ دوبارہ کھڑے ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو پہلی بات کا پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. پھر اللہ نے فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اقرّ یقر، قاف را را مادہ باب افعال، قرار پکڑانا، قرار ٹھہرا دینا، کسی کو ایک جگہ پہ مقرر کر دینا، اس کو وہاں پر قیام کروا دینا. نقر فعل مضارع، نحن فاعل. ارحام، رحم کی جمع، یعنی وہ جو عورتوں کے ارحام ہوتے ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر ہم رحم میں اس کو کیا کرتے ہیں آگے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ما نشاء، ما اس میں موصول، نشاء فعل مضارع، نحن فاعل صلہ، تو یہ پورا مفعول بن گیا نقر کا. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْضِ مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہتے ہیں اس کو ہم ٹھہرا دیتے ہیں، ٹھہراؤ دیتے ہیں رحم میں. کب تک کا؟ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک طے شدہ وقت تک، وہ جو 9 مہینے کا وقت ہوتا ہے اتنی دیر کے لیے کہ وہ رحم میں وہ رہتا ہے. تو اجل موصوف، مسمى اس کی صفت، طے شدہ وقت. ثم پھر کیا ہوتا ہے؟ نخرجکم طفلا، ہم تمہیں نکالتے ہیں، باب افعال، کم مفعول، طفلا حال کم کا، تم کو ایک بچے کی حال میں نکالتے ہیں. ثم پھر کیا ہوتا ہے؟ لتبلغوا اشدکم، کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ تم سب پہنچ جاؤ، انتم اس کا فاعل، با لام غین باب نون، اشدکم، اشدن کہتے ہیں پختگی کی عمر، پختگی کی عمر، اور بعض علماء نے اس کو 40 سال کی عمر بھی قرار دیا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جاؤ. ثم لتبلغوا اشدکم، اس لیے تمہیں بچے سے نکالا جاتا ہے. لیکن آگے بات ایک اور آ رہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، یا اللہ ہمیں بچانا ارذل العمر سے. آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر وہی شبہ جملہ خبر مقدم مبتدا مؤخر، من اس میں موصول، یتوفى یہ صلہ، یتوفى مجہول کا صیغہ، تا وا فا مادہ، وا فا یا مادہ باب تفاعل، توفى یتوفى، متوفى مجہول کا صیغہ، نائب الفاعل ہوا جو من کی طرف جا رہا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو فوت کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اس عمر تک نہیں پہنچتے جو آگے بات ہو رہی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ایک ناکارہ عمر تک پہنچایا جاتا ہے. منکم وہی شبہ جملہ خبر مقدم، من یرد الی ارذل العمر، من اسم موصول، یرد نائب الفاعل ہوا، رد یرد، یرد مجہول کا صیغہ فعل مضارع کا، من یرد الی ارذل العمر، ارذل العمر،
ارذل یہ اسم التفضیل مجھے لگتا ہے کیونکہ آگے مضاف الیہ ہے، کیونکہ اگر صفت مشبہ مضاف الیہ کے ساتھ نہیں آتے ہیں، صفت مشبہ بھی کیونکہ افعلوا صفت مشبہ کا صیغہ بھی ہے، لیکن یہ ارذل جو ہے یہ اسم التفضیل کا صیغہ ہے کہ رذیل یعنی بدترین، ناکارہ ترین. سو الی ارذل العمر، ناکارہ ترین عمر. کیسی عمر؟ جب انسان بڑھاپے میں آ کے وہی بچہ بن جاتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا یہ روٹی ہے کہ پانی ہے، سب بھول چکا ہے وہ. آگے فرما رہے ہیں نا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، لام کئی لا لِكَيْ لا، اب یہاں پہ ان حرف مصدریہ محذوف ہے، لا نفی ہے، اور یہ یعلم اس ان مصدریہ محذوف کی وجہ سے منصوب ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ ہوا اس کا فاعل، وہ کون ہے؟ وہی ہے جو من یردو. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم ایک علم کے بعد، شیئن مفعول کچھ بھی، وہ بعد میں کچھ بھی نہ جانے. پھر اللہ نے فرمایا، اب یہ ایک دوسری مثال، وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کنتم فی ریب انا خلقناکم، وہ پوری ایک ترتیب بتا دی یہاں تک کہ بھائی تم اگر کسی شک میں ہو دوبارہ کھڑے ہونوں میں سے تو یہ پڑھ لو، اگر اور بھی شک دور کرنا ہے تو ایک اور طریقہ بتا دیا. وَتَرَ الْأَرْضَ ترا دیکھنا، انت فاعل، ارض مفعول، حامدتاً اس کی صفت، سوری یہ حال ہے ارض کا، یہ حال ہو گیا. حامد اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اسم الفاعل کا. حمدہ یحمد ہوتا ہے شاید. جی حمد یحمدو ہی ہوتا ہے باب نون سے. اس کا مطلب یہ حمد یحمدو کے مختلف مطلب ہوتے ہیں. اگر یہ زمین کے لیے ہے تو اس کا مطلب بنجر زمین، ڈرائی. اگر یہ مرد کے لیے تو اس کا مطلب موت ہو جانا. اگر یہ آگ کے لیے تو اس کا مطلب آگ کا بجھ جانا. تو یہ فعل حمد یحمدو، تو حمدت الارض زمین بنجر ہو گئی، حمد الرجل آدمی مر گیا، حمدت النار آگ بجھ گئی. سو یہ حمد یحمدو، اس سے یہ حامدن سے پھر حامدتن اسم الفاعل کا صیغہ زمین کے لیے استعمال ہوا. وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ دیکھتے ہیں زمین کو کس حالت میں؟ بنجر ہونے کی حالت میں، بنجر ہے، کچھ نہیں ہے اس پر. پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ انزلنا فعل ماضی، نحن فاعل، الماء مفعول، علیہا میں ہا زمین کی طرف، پھر ہم زمین پر پانی برساتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب یہ شرط بن گیا جملہ پورا، اذا انزلنا علیہ الماء اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج. اہتزت، ہاں زا مادہ، باب افتعال، واحد مؤنث ماضی کا صیغہ، ہی فاعل جو زمین کی طرف جا رہا ہے. سو اہتزت کا مطلب ہوتا ہے لہلہا اٹھنا. آپ دیکھیں ابھی یہاں پہ ہم قطر میں رہتے ہیں، ابھی ڈرائی صحرا تھا، ابھی بارشیں ہوئی ہیں، آپ جناب زمین سرسبز ہوگی، کس نے بیج ڈالا ہے وہاں پر. سو انزلنا علیہ الماء اہتزت، وہ لہلہا اٹھتی ہے، وربت اور پھلنے پھولنے لگ جاتی ہے. ربا یربو، را با وام، ربا یربو مطلب پھولنا، پھلنا پھولنا. سو وربت واحد مؤنث کا صیغہ ہی فاعل زمین کی طرف، وربت اور پھل پھول اٹھتی ہے. وانبتت، انبت ینبت اگانا، انبتت نون با تا مادہ، انبت ینبت باب افعال سے، انبتت اور وہ اگاتی ہے. کیا اگاتی ہے؟ من کل زوج، ہر ایک جوڑا، ہر ایک جوڑے میں سے، بہیجن، بہیجن کہتے ہیں خوش نما کو. یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس میں اس کا مادہ ہے با، ہا جیم مادہ ہے، اور باب کاروما سے باہوجا یبہجو خوشنما ہو جانا، باہوجا یبہجو خوشنما ہو جانا. سو فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، فعل لازم ہے. بہیجن، بہیجن یعنی کیسے جوڑے؟ خوشنما جوڑے اگا دیتی ہے. کیسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک انداز بیان فرمایا ہے. آگے
ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر۔ ذالک یہ اس لیے ہے، یہ جو پچھلی باتیں کی گئی ہیں، ذالک مبتدا شبہ جملہ خبر، بأن اللہ ہوا بیسیکلی یہ بأن اللہ حق، اصل میں تو جملہ تھا اس طرح سے، ذالک ہے مبتدا اور اللہ لفظ الجلالہ اسم ان اور الحق یہ خبر تھی، ہوا ضمیر فصل آئی، ضمیر فصل اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تاکید کے لیے آتے ہیں، حصر کا مفعول، ذالک با سببیہ ہے، ذالک یہ کیوں ہے کہ بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی حق ہے، وأنہ یحیی الموتى ہوا اسم ان خبر، یحیی الموتى احیا یحیی باب افعال زندہ کرنا، موتا مفعول، میت ان کی جمع، فعلا کے وزن فعلا کے وزن پر موتا مردہ، جس طرح نا مرید ان کی جمع مردہ، میت ان کی جمع موتا، سو وأنہ یحیی الموتى کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ جمع تکسیر میں جمع کثرت کا وزن ہے، وأنہ علی کل شیء قدیر، اور کیا ہے؟ ہوا اسم ان علی کل شیء قدیر، وانہ علی کل شیء قدیر، کل شیء مرکب اضافی، قدیر خبر ان، قدیر پھر فاعل کا وزن، لیکن یہ صفت یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ یعنی ہر لحاظ سے ہر وقت قادر ہونا، فاعل کے وزن پر، وانہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ قادر اسم الفاعل ہے، قدرت رکھنے والا۔ اچھا، اسم الفاعل کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وقتی طور پر کسی چیز پہ، یعنی وہ جو اسم الفاعل کا صیغہ رکھنے والا ہے وہ وقتی طور پر کچھ صلاحیت رکھ رہا ہے، لیکن اب یہ مبالغہ چلا گیا، قدیر ہر وقت ہر حال میں ہر لحاظ سے قادر، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر ہر لحاظ سے ہر وقت قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، آتیۃ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، خبر ان یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اب یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اب دیکھیں اسم الفاعل میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ ایک اسم الفاعل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک وقتی طور پر اپنے اندر ایک چیز رکھتی ہے محدود وقت کے لیے، وہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، وہ مضارع بھی ہو سکتا ہے، وہ مستقبل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ حال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت مضارع میں ہے، مستقبل میں آنے والی ہے، ایک خاص وقت میں آنا ہے، مخصوص وقت ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ صفت ہے اس آتیۃ کی کہ وہ کس حال میں آنے والی ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا نفی جنس، ریبہ اسم را شبہ جملہ خبر کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہا میں ہا جا رہا ہے ساعہ کی طرف، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقَبُورِ ان اللہ اسم ان لفظ الجلالہ خبر، یبعث فعل مضارع ہوا فاعل جو اللہ کی طرف راجع، آگے یبعث، اب چونکہ یہ خبر تھی انا کی، اس میں من فی القبور یہ مفعول ہے یبعث کا، من موصولہ، فی القبور شبہ جملہ صلہ، اور یہ من یہاں پر حالت نصب میں ہوگا کہ جو قبروں میں ہوں گے اللہ انہیں کھڑا کر دے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سیم آیات پیچھے والی، اور لوگوں میں سے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اب یہ ولا عطف ہے، یعنی ولا ہدن، ولا ہدن بغیر کسی رہنمائی کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی، اب دیکھیں یہ بھی ہدن حالت جر میں ہے، یہ با حرف جر کی وجہ سے، یہ لا عطف ایک اور آیا، کتابن بھی مجرور ہوا چونکہ لا عطف بنا، اس با کا اثر گیا، منیر اسم الفاعل کا صیغہ، انارا ینیرو کسی کو روشن کر دینا، منیر اسم الفاعل کا صیغہ روشن کرنے والا، سو کتاب منیر روشن کرنے والی کتاب، سو ولا ہدن ولا کتاب منیر، نہ ہی کوئی روشن کرنے والی کتاب ہے ان کے پاس، بغیر اس کے وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا انہی کا حال ہے، ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، ثانی عطفہ، ثانی عطفی، ثانی اسم الفاعل کا صیغہ ہے، عطفی مضاف الیہ ہے ثانی کے لیے، ہی میں واپس یہ راجع ضمیر ہے اس کی طرف کہ من یجادل میں جو یجادل کا فاعل ہوا ہے یہ اس کا حال ہے، ثانی عطفی کہ یعنی ثانی تکبر، متکبر تکبرانہ انداز میں، عطفن کہتے ہیں پہلو تہی کرنا، اپنے پہلو کی طرف لگے رہنا، یعنی حق جاننے کے باوجود اپنے متکبر ہونے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے حق کو چھوڑ کر غلط راستے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ثانیہ عطفی ہی کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ لام تعلیل
لیدل عن سبیل اللہ، اضل یدل گمراہ کرنا، یدل ہوا فاعل وہی، لیدل عن سبیل اللہ کہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں، یعنی وہ لوگ گمراہ کر دیں، وہ اس گمراہی پر لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا لہو فی الدنیا خزی، لہو فی الدنیا خزی، شبہ جملہ خبر مقدم، لہو فی الدنیا خزی خبر مبتدا مؤخر، اس کے لیے ہے دنیا میں خزی، خزی ذلت ہے، خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اذاق یذیق، ذال واو قاف مادہ باب افعال ہو مفعول، یہ وہی من یجادل فی اللہ بغیر علم، سو ہم اسے چکھائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن کیا چکھائیں گے؟ عذاب الحریق، آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ پھر فرمایا ذالک، یہ کیوں ہوگا؟ یہ جو بھی بتائی بات، بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، کیونکہ با سببیہ ما اسم موصول، قدمت آگے صلہ آ رہا ہے، قدم یقدم تقدیم باب تفعیل، آگے بھیجنا، ہیا فاعل، بما قدمت یداک، اب یدا پہ رفع، یہ یدن کی مثنیٰ ہے اور یہ فاعل ہے ایکچولی میں، سوری یہی یعنی یہی فاعل ہے، قدمت یدا کا، کیونکہ جو تیرے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے، یعنی اس کے سبب جو تیرے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے ملے گا یہ عذاب۔ پھر آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اللہ اسم لفظ الجلالہ اسم انا، آگے خبر ہے، لیسا ہرگز نہیں ہے، ہوا اس کا اسم جو اللہ کے لیے، بظلام بازائدہ تاکید کے لیے، ظلام فعال مبالغہ کا صیغہ، ظالم سے ظلام بہت ظلم کرنے والا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ، اللہ تعالی ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے، کس کے لیے؟ للعبید، بندوں کے لیے، للعبید۔ اچھا یہ عبید پھر فعیل کا وزن بن گیا، یہ کیا چکر ہے؟ سو یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جمع تکسیر میں جو ہے یہ کثرت کا وزن ہے، یہ کثرت جمع کا وزن ہے، تو یہ بھی ایک آتا ہے، عبدن سے جمع عبادن بھی ہوتا ہے، عبیدن بھی ہوتا ہے، للعبیدی، تو بہت سارے بندوں کے لیے، سو ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے ہرگز ظالم نہیں ہے۔ الحمدللہ آج 10 آیات ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہمیں سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آیات بہت زیادہ سٹرونگ ہے، محسوس کیجئے گا، ذرا پھر سے پڑھیے گا، پھر سے سوچئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ایسا کلام کیوں فرمایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔